السلام علیکم جی، ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضیٰ گارڈن چینل پہ جی۔ آج میں ہوم وزٹ پہ آیا ہوں کیولی گراؤنڈ میں، تو یہاں آپ کو سیکھنے کے لیے کافی چیزیں مل جائیں گی۔ یہ جس گھر کا میں ہوم وزٹ پہ آیا ہوں ماشاءاللہ یہ ان کے پاس یہ شوق بھی بہت اچھا کرتے ہیں، فروٹ پھلوں والے پودے بھی انہوں نے لگائے ہوئے ہیں۔ تو اگر منی پلاٹ کی بات کریں تو وہ ان کے پاس ماشاءاللہ اتنا یہ شوق کرتے ہیں کہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں منی پلاٹ کتنا خوبصورت ہے اور کس طریقے سے انہوں نے منی پلاٹ لگایا ہوا ہے۔ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، فل ویریگیٹڈ منی پلاٹ ہے۔ اور اس کے نیچے والا جو ہے نا یہ چھوٹے نمبر پہ ونکا نسل کے اندر آتا ہے، یہ چھوٹے والا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے آگے ایک فرق آ جاتا ہے، یہ والا دراصل تھوڑا سا نکیلے پتے والا ہوتا ہے، پتہ کا تھوڑا سا لمبائی میں ہوتا ہے۔ اس سے آگے ایک ورائٹی لگی ہوئی ہے ایک دل کے پتے والی، یہ والا جو ہے نا یہ پان کے پتے کی طرح جیسے دل بنا ہوتا ہے، یہ ورائٹی ہے۔ اس کے علاوہ جی ان کے پاس یہ 52 نمبر ورائٹی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک 74 نمبر ہوتا ہے منی پلاٹ فل سائز، لیکن یہ 52 نمبر والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ دیوار کے ساتھ فکس ہو گئی، یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ تو ماشاءاللہ اس کا بھی بہت ہی اچھا رزلٹ ہے۔ اچھا، ان کو جو سورج ہے یہ پہلی دھوپ اس کو پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ بھی اس طریقے سے لگاتے ہیں کہ سورج جو ہے نا وہ پہلے ٹائم 10-11 بجے کراس کر جاتا ہے تو اتنی اس کو دھوپ ملتی ہے، اس کے بعد 4-5 بجے کے قریب جو ہے نا وہ ان کے اوپر دھوپ آتی ہے۔ تو اس کا آپ رزلٹ چیک کر سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہے، اچھا اس کا ویو بھی آ رہا ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں آج کل جو موسم ہے، اس موسم کے اندر آپ کسی پلانٹس پودے کی کٹنگ وغیرہ کرنی چاہتے ہیں تو کٹنگ ہو جائے گی اور ان کا رزلٹ بھی اچھا رہے گا۔ تو کچھ پودے ہیں جو لوگ سائے میں لگا لیتے ہیں، جیسے کہ یہ ابھی انہوں نے لگایا، اس کی کٹنگ وغیرہ جو ابھی میں ان کو ریڈی کر کے دے رہا ہوں۔ اس کے بعد سیٹ اپ ہوگا سپرے کا۔ سپرے اگر کرنا چاہیں تو آج کل کے دن کے اندر آپ سپرے کر سکتے ہیں، کٹنگ کر سکتے ہیں، کھاد ڈال سکتے ہیں، گوڈی کر سکتے ہیں۔ پودے کی جتنی اچھی کیئر کریں گے سردی کے دوران بہترین رہے گا۔ یہ رات کی رانی کا پودا ہے، اس کی بہت ہی خوشبو کم ہے۔ جن لوگوں نے سائے پہ چھاں کے نیچے رات کی رانی لگائی بھی ہے وہ کہتے ہیں جی ہماری تو خوشبو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کو رات کی رانی کو بھی آپ نے اس جگہ پر ایڈجسٹ کرنا ہے کہ اس کو پہلے ٹائم کی دھوپ تو اس کو لازماً پڑنی چاہیے، تو پھر اس کی خوشبو آپ چیک کر لینا۔ ساتھ میں انہوں نے یہ نیچے اس کے کروروڈنڈم کی بیل لگائی ہوئی ہے، اس کا بھی کوئی حل ان کو بتاؤں گا کہ کس جگہ پہ لگانی ہے۔ یہ فنکس پام کا پودا ہے جی ان کا، اس کی میں نے کٹنگ میں نے کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے بھی کٹنگ کرنی ہوتی ہے تو یہ ذہن میں رکھیں، اس کا ایک جیسا بیلنس بنا کر اس کو کٹنگ کرنی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اتنی دور سے کٹنگ کر دیتے ہیں کہ یہ پودا اچھا لگنے کی بجائے برا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ جتنی اس کی اچھی شیپ بنائیں گے اتنا خوبصورت زیادہ اچھا لگے گا۔ اس کے علاوہ اگر اس کو پھول آتے ہیں تو پھول آنے کے بعد جو اس کا ساتھ میں سٹا ہوتا ہے اس کو بھی اتار دینا چاہیے تاکہ اس کی خوبصورتی بہترین رہے۔ یہاں پر ان کی بوگن بیل لگی ہوئی تھی، جو انہوں نے کہا جی اس کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہینگ ہو کے نیچے کی طرف آئے، پہلے یہ اوپر کی طرف لے کے گئے۔ اب میں نے ان کی بیل جو ہے وہ 18 انچ گملے کے اندر لگی ہوئی تو وہ اٹھا کر میں اوپر لے گیا ہوں۔ اوپر سے میں نے اس کی کٹنگ کر کے اب یہ اوپر سے اس کی ٹہنیاں نیچے کی طرف آئیں گی، ٹھیک ہے، اور بشی بھی بن جائے گا۔ اس کی کوالٹی یہ ہے کہ یہاں سے اگر اس کو اتنے زیادہ پھول اسی لیے نہیں آتے کیونکہ یہ اس کو واٹرنگ کی کمی دینی ہوتی ہے۔ گملہ 18 انچ کے اندر سے جڑ اس کی جو ہے وہ نیچے زمین میں گئی ہے، تو زمین میں جانے کی وجہ سے اس کو واٹرنگ زیادہ ملتی رہی ہے، تو گروتھ زیادہ کرتی رہی ہے، پھولوں کی طرف اس کی توجہ نہیں کی۔ اب میں نے اس کی کٹنگ کر دی ہے۔ اگر میں یہاں آتا جاتا رہا تو ہوم وزٹ پہ آپ کو چیک بھی کرواؤں گا کہ اس کو پھول کتنے زیادہ آتے ہیں۔ اوپر اس کو واٹرنگ بھی کم ملے گی اور نیچے بھی جلدی آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی سیٹ کر دیا، یہ کٹنگ کر کے میں نے نیچے اس کو اتار دیا۔ اس کے علاوہ یہ ان کے پاس جو گلے چین کا پودا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا جن لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں تو یاد رکھو اس کو جتنا تھوڑا سا آپ اس کو واٹرنگ کی کمی رکھیں گے تو یہ پھولوں پر جلدی آ جائے گا۔ دوسرا، اگر جس کو پھول گلے چین کو نہیں لگ رہا ہے، یہ لوکل والی ورائٹی ہے، تو یہ دیکھیں آپ نے 2 انچ یہاں سے اس کی 1 یا 2 ٹہنیاں 2 انچ اس کی ضرور کاٹیں، کاٹنے کی وجہ سے اس کے یہ پھولوں پر جلدی آ جائے گا۔ ابھی ان کے کچھ اور بھی تھوڑا سا کام ہے وہ بھی کرنا ہے۔ یہ انہوں نے اسپارا گراس جو لگایا ہوا ہے، یہ ان کے پاس 4 پوٹس ہیں جن کے اندر یہ
ان کے نیچے بلب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بلب ہونے کی وجہ سے نیچے پوٹ چھوٹا ہے، وہ بالکل ان کا گملہ جو وہ فل ہو چکا ہے، اب ان کے اندر مٹی کم ہے اور اس کے نیچے بلب زیادہ ہے۔ اس کو نکال کے اس کے پودے 2 بھی بنا سکتے ہو، اس کے پودے 4 بھی آپ بنا سکتے ہیں، میرا آپ نے پروگرام بھی دیکھا ہوا ہے۔ اگر یہ کہیں گے تو ان کو بھی میں یہ علیحدہ کر کے دے سکتا ہوں، اگر اسی میں کہیں گے تو دوبارہ اسی میں لگا کے دے دوں گا، اگر آپ بھی اس پر میں پروگرام کروں گا تو آپ بھی دیکھ لینا، ٹھیک ہے جی۔ اب میں آپ کو آگے لے کے جاتا ہوں، اور جو رات کی رانی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہاں میں نے اس کی کٹنگ کر دی ہے، جس کی وجہ سے ضائع اس کے اوپر سایہ آ رہا تھا، اور جو کٹنگ کروں گا تھوڑی سی اس کی بھی، اور نیچے اس کو بھی تھوڑی سی واٹر کی کمی رکھو رات کی رانی کو، خاص طور پہ فرش کا جو پانی جتنا بھی ہے وہ بھی زیادہ بارش کی وجہ سے ادھر آ جاتا ہے، تھوڑی سی یہ واٹرنگ پھر زیادہ کرتے ہیں تو ہر پلانٹس کو اتنی زیادہ واٹرنگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ فیکس جو ہے انہوں نے یہاں سے اس کو باندھ کے ایک ڈیزائن سا بنایا ہوا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، بالکل ایک جیسا بیلنس کرنا ہے۔ تو ہوم وزٹ پہ اگلے پروگرام میں آپ کو یہ بھی چیک کرواؤں گا، ضرور آپ دیکھنا کہ اس کو بھی میں نے سیٹ کر دیا، آپ اس کی بھی کٹنگ کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی یہ جتنی چیزیں بتا رہا ہوں آپ نے دیکھنا ہے، اگلے پروگرام کے اندر ان کو ٹھیک بھی کرنا ہے۔ یہ انجیر کا پودا ہے جی، تھوڑی سی اس کی بھی میں نے کٹنگ کرنی ہے، کٹنگ کرنے کے بعد جو نیچے اس کی گھاس ہے، گھاس کے اوپر جو ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ یلو کلر ہے اور وہاں پر گرین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ اس کا اوپر سایہ رہتا ہے تو گھاس کی گروتھ بھی جو ہے وہ کم ہوتی ہے، اور جو انجیر ہے اس کو بھی زیادہ واٹرنگ ہونے کی وجہ سے انجیر کا سائز تھوڑا سا چھوٹا رہتا ہے۔ اب اس کی کٹنگ وغیرہ کرنے کا موسم ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ تو اگلے پروگرام میں جب میں بتاؤں گا تو اس کو زیادہ پھل کس طریقے سے لینا ہے، جو چیزیں ان کو ڈالوں گا آپ بھی دیکھ لینا۔ تو یہ بھی تھوڑی سی ساتھ میں سپورٹ کروا رہے ہیں جی، یہ باجی ان کا ڈرائیور ہیں، تو انہوں نے پودا ماشاءاللہ ایک لا کر لگایا خرمانی کا، وہ آپ کو ایفٹ آباد سے۔ اچھا جی، یہ ڈرائیور صاحب ایفٹ آباد سے کتنا بڑا پودا لے گیا ہے جی آپ؟ یہ تقریباً 3 انچ کا تھا بس، لو جی 3-4 انچ کا کہہ رہا ہے جی پودا، اتنا چھوٹا یہ لائے تھے۔ ابھی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں، اس خرمانی کے پودے کو تقریباً کوئی 8-10 اس کو لگی ہیں، مزید اس کو اور بھی انشاءاللہ لگیں گی، اور پراپر اس کا میں نیچے سے بھی علاج کروں گا، ساتھ ساتھ اس کے اوپر بھی پروگرام کروں گا۔ فی الحال کے لیے آپ خرمانی کی کٹنگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کل کے دن کے اندر اگر آپ کٹنگ کریں گے تو اس کا جو ہے وہ پودا بچھی بھی بنے گا، اور نیچے جو اس کا بالکل جو نیچے اس کا مڈ ہوتا ہے وہ بالکل باریک ہوتا ہے۔ ایک تو وہ تھوڑا سا موٹائی میں آ جاتا ہے، اس کے اندر جان آ جائے گی، اور دوسرا جو ہے وہ زمین سے طاقت زیادہ لینی شروع کر دے گا، اپنی فل جو ہے اس کا جو اس کے اندر سکن کے اندر جو اس کے شیرہ ہوتا ہے، شیرے کی پاور طاقت بڑھے گی۔ کٹنگ کرنے کے مقصد یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا انہوں نے تھوڑا سا یہ بھی منی پلاٹ ماشاءاللہ انہوں نے لگایا ہوا ہے، گملے کے اندر ہے، اور یہاں پر یہ گرین والے پتے کا جو نوک کے پتے والا منی پلاٹ ہے وہ بھی انہوں نے لگایا ہوا ہے جی۔ یہ مونسٹیلیا ہے بڑے پتے والا، یہ ساتھ ہے، اور یہاں پر انہوں نے کچھ پودے یہ یوکا سنیک اور اس کے ساتھ کراسولا ایبس کا سپاراگراس، وہ سپائڈر مین وہ بھی لگا ہوا ہے، سونگ فلیا ایبس کا، یہ بھی نیچے منی پلاٹ ہے۔ یہ تین پام ہے، اس کے ساتھ نیازبو منی پلاٹ، خلیفہ لیمن کے پودے کچھ لگائے ہوئے ہیں جی۔ یہ سونگ فلیا کراچی والا، یہ ایلسٹونیا لاٹوسٹونیا، ایلسٹونیا ہوتا ہے چھاں کے لیے، لاٹوسٹونیا ہوتا ہے پھول دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی منی پلاٹ انہوں نے ماشاءاللہ کافی ان کے گھر کو جو ہے منی پلاٹ بہت زیادہ پسند کرتا ہے، یہ جتنا بھی لگاتے ہیں ماشاءاللہ سبھی کی گروتھ بہترین ہوتی ہے۔ یہ والا جو لیمن ہے جی آپ کو میں چیک کروا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ تھوڑا سا جلدی جو ہے یہ یلو ہونا شروع ہو گیا ہے، اس کے اندر وہ ڈنگ لگانے والی مکھی آ چکی ہے، لیکن اس کو بھی سپرے کی ضرورت پڑے گی، تو وہ سپرے اس کو ضرور کریں گے۔ جب بھی آپ وہ سپرے کریں گے تو اس وقت بھی میں پروگرام کروں گا، تو آپ بھی دیکھ لینا، سیم اسی طریقے سے کرنا ہے جیسے میں نے پہلے پروگرام کے اندر آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے، سیم اسی طریقے سے یہ آج کل کے دن کے میں ہوتا ہے۔ آج کل کے دن کے اندر یہ دیکھیں، یہ والی ٹہنی جو ہے یہ ابھی بالکل ڈیڈ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں بیماری کے اٹیک ہونے کی وجہ سے ایسی شاخ کو تو ساتھ بالکل رکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ پورے لیمن کو یہ خراب کر دیتی ہے۔ تو تھوڑا سا جی ابھی جو خرمانی ہے یہ ان کا خرمانی کا پودا ہے، یہ میں نے اوپر سے اس کی میں نے کٹنگ کر دی ہے،
تو اب دیکھتے ہیں نیچے جو چیزیں میں ان کو ڈالوں گا اس کے اوپر اسپیشل پروگرام کروں گا. اگر کسی کے گھر میں لگی ہوئی ہے زمین میں پھل نہیں دے رہی یا پھل کم دیتی ہے یا پھل کا سائز چھوٹا ہوتا ہے, جو چیزیں میں ان کو ڈالوں گا آپ بھی وہ پروگرام دیکھنا انشاءاللہ. اس کا رزلٹ دیکھیں گے جب خرمانی لگنے کا موسم آئے گا. اس کی اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر میں ضرور کروں گا کہ اس کا رزلٹ کیا رہا, کس طریقے سے میں نے ان کو ٹھیک کیا. ٹھیک ہے جی. تو آگے جو یہ والی جو انہوں نے چیزیں لگائی ہوئی ہیں, تھوڑا سا ابھی سردی ہے تو بارشوں کا موسم ہے تو ویسے ہی اوور واٹرنگ ہو رہی ہے, لیکن ان کو اتنی زیادہ واٹرنگ کی ضرورت نہیں ہے جو اس گھر کے اندر. تو اس حساب سے تھوڑا سا جو پہلے ان کا مالی کام کرتا ہے ابھی تو وہ نہیں ہے ہوتا, تو میں نے تھوڑا سا ان کو بھی سمجھا دیتا. لیکن انشاءاللہ اب ہوم وزٹ پہ آگے جو ابھی میں نے کام کیا ہے کچھ ساتھ ساتھ اور بھی کروں گا, تو ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو سمجھاتا رہوں گا. باہر بھی ان کا ماشاءاللہ الٹا شوق لگا ہوا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے مور پنکھ لگایا ہوا ہے. یہ ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں مور پنکھ بھی ان کا بہت ہی اوریجنل نسل کا یہ مور پنکھ ہے. ایک ہوتا ہے بشی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب باہر کے ملک میں تو اس کے علیحدہ علیحدہ نام ہے, اس کو کچھ لوگ ٹھیوجا بول دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا. یہاں پاکستان کے اندر یہ اس کو مور پنکھ کے نام سے جانا جاتا ہے. تو مور پنکھ یہ اوریجنل نسل کا ہے, بہترین چل رہا ہے, دیکھ لیں خراب بالکل بھی نہیں ہے. ان کے علاوہ نیچے انگلش گلاب کچھ انہوں نے لگائے ہوئے تھے. ایک میرا خیال دیسی بھی ان کا گلاب ہے وہ آگے لگا ہوا ہے. تو اس کی بھی اگر آپ کے پاس بھی گلاب ہے تو اس کی کٹائی جتنا زیادہ نیچے رکھ کے کٹیں گے کٹنگ کریں گے اتنا ہی زیادہ اس کا رزلٹ اچھا آئے گا اور بہترین رہے گا, بیماری وغیرہ سے محفوظ رہے گا. اگر ناڑیوں والا کام کریں گے اوپر سے رکھ کے اگر کٹنگ کریں گے تو جو بھی اس کے پتے وغیرہ نکلیں گے ساتھ ہی وہ پتے جڑنا شروع ہو جائیں گے اور ان کا بیماری آلودگی ان کی جان نہیں چھوڑے گی. اس کو کٹنگ کر دی ہے, بعد میں کھاد وغیرہ ڈالوں گا تو اس کے اوپر پروگرام کروں گا, آپ لوگ جو ہے وہ بالکل چیک کر سکوں. تو یہ کارنل میں بھی انہوں نے لگایا ہوا ہے, یہ پھل والا پودا ہے, یہ ہیبسکس کا پودا ہے, اس کے ساتھ یہ ایک نیم کا پودا انہوں نے لگایا ہوا ہے. وہ والا اوپر سرو کا پودا وہ باہرلی سائڈ پہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک فرن کا انہوں نے پودا لگایا جی. یہ والی فرن جو ہے یہ انگلش فرم ہے, فرن اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے دیسی جو ہوتی ہے وہ تھوڑے سے کلر اس کا گولڈن کلر کے پتے ہوتے ہیں, یہ تھوڑے سے گرین ہوتے ہیں پتے جو ہیں, تھوڑا کا پتوں کا سائز بھی تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے. لیکن یہ زیادہ تر چھاں پر ہی لگتی ہے, لیکن دیسی جو ہے وہ اس کی خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے. اس کے نیچے سے پتے جو ہیں یہ کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ زیادہ تر نیچے سے اگر مالی اس کو سنبھالتا ہے تو اچھی لگے گی, ورنہ یہ بھی بری لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ ایلو ویرا کے اوپر جو ان کے چٹاک نظر آ رہے ہیں تھوڑا سا, یہ ان کو فل جو ہے نا یہ آؤٹ ڈور رکھنے والا ایلو ویرا ہوتا ہے, لیکن انہوں نے فل چھاں پر رکھا ہوا ہے جس کے اوپر یہ تھوڑے تھوڑے سے ڈیمیج ہیں. آپ کو پتہ ہے جو یہ کالی مچھلی ہے وہ اکثر ہر چیز کو جس طریقے ڈنگ وہ نیبو کو لگاتی ہے چیز, اسی طریقے سے اس کو بھی ڈنگ لگا کے اس کے اندر بھی بیماری آ جاتی ہے. اگر فل ڈوب میں ایلو ویرا آپ رکھیں گے, اس کو واٹرنگ کی جتنی کمی رکھیں گے خوبصورتی بھی آئے گی, رزلٹ بھی اچھا آئے گا. تو ہوم وزٹ پہ میں آیا, میں نے آپ کو کافی چیزیں چیک کروائی ہیں. ماشاءاللہ گروتھ اور شوق بھی ان کا بہترین ہے. گھاس وغیرہ آپ نے چیک کی ہے, یہ گھاس بھی انہوں نے ماشاءاللہ بہترین لگائی ہوئی ہے. تو اسی طریقے دراصل میں زیادہ ہوم وزٹ پہ بہت کم کسی کا پکا کام کرتا ہوں. کیونکہ وہ زیادہ میں ان لوگوں کا کام کرتا ہوں جن کو شوق ہوتا ہے. جن کو شوق نہیں ہے وہاں پر مجھے بھی کام کرنے کا مزہ نہیں آتا, تو نہ ہی زیادہ میں کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تو آج کل کھاد کا جو ہے وہ ابھی کافی لوگوں کی آ رہے ہیں فون آ رہے ہیں کھاد کے بارے میں. تو بارش ہو گئی ہے, بارش کی وجہ سے میں ابھی کچھ لوگوں کو جیسے ہی تھوڑا سا یہ موسم ٹھیک ہوتا جائے گا سبھی لوگوں کو جتنوں کو میں نے کھاد کا کہا ہے سب لوگوں کو جتنے توڑے گئے ہیں انہیں ان کے حساب سے ان کو توڑے جو ہے نا وہ ڈلیور کر دوں گا. جو آ کر لینا چاہیں گے وہ آ کر لے جائیں گے, ٹھیک ہے جی. آج کا میرا اتنا ہی پروگرام تھا جی. ملوں گا کسی اگلے پروگرام کے ساتھ, تب تک اللہ نگہبان.